بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے جب تک کسی کے بارے میں کوئی بات تحقیق سے دلائل کے ساتھ آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی برا گمان قائم نہ کرے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بعض اوقات لڑائی اور جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بات دیکھ لی تو اپنی طرف سے اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ان کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی سورہ حجرات میں اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے بچو۔ اور حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر غلبہ شوق اور مسرت سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، کہ کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا برابر بھی بدگمانی کریں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان، مال اور عزت کو قابل احترام بنایا ہے، اور اس احترام کی وجہ سے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم کسی مومن کے بارے میں ذرا برابر بھی بدگمانی کریں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ وہ عورت کسی اور علاقے کی رہنے والی تھی اور مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ عورت جب بھی ملاقات کے لیے آتی تو ایک شعر پڑھا کرتی تھی۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ وہ دن جس میں ہار کا واقعہ پیش آیا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کفر سے نجات پا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم بار بار ملاقات کے وقت یہ شعر پڑھتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں ایک بستی میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بستی کی ایک بچی ہار پہن کر گلی میں نکلی۔ جب وہ بچی واپس آئی تو ہار اس کے گلے میں نہیں تھا۔ اصل میں یوں ہوا تھا کہ وہ ہار کہیں اس کے گلے سے گر گیا، اوپر سے چیل آئی اور وہ چیل ہار اٹھا کر لے گئی۔ میں قریب میں رہتی تھی اور غریب تھی، اس لیے سب نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ ہار اسی عورت نے لیا ہے، اس لیے کہ یہی قریب میں رہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور میری تلاشی شروع کر دی، یہاں تک کہ مجھے بالکل ننگا کر کے تلاشی لی، لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ ابھی وہ تلاشی لے ہی رہے تھے اور مجھے مار پیٹ کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ چیل جو ہار اٹھا کر لے گئی تھی ان کے سامنے ہار ڈال کر چلی گئی۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ ہم بیچارے کو خواہ مار رہے ہیں اور اس غریب عورت پر الزام لگا رہے ہیں، حقیقت میں یہ چیل ہار لے گئی تھی۔ وہ عورت کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد مجھے بستی والوں سے نفرت ہو گئی اور میں بستی سے نکل کر بھاگی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اس لیے میں یہ شعر پڑھتی ہوں کہ وہ دن جس میں ہار کا قصہ پیش آیا وہ میرے پروردگار کے رحمت کی نشانی تھی۔ اگرچہ اس واقعہ کے نتیجے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن وہ قصہ میرے لیے دار الکفر سے دار الایمان کی طرف نجات کا سبب بن گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس واقعہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں یا دکانوں پر بچے کام کرتے ہیں، اگر دکان سے یا گھر سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو فوراً ان کی طرف ہمارا گمان جاتا ہے اور ان کو چور سمجھ کر ان کے ساتھ چوروں والا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھو، تحقیق کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن تحقیق یہ بغیر ان کو چور سمجھ کر چوروں والا معاملہ ان کے ساتھ کرنا، یہ بدگمانی ان کے بارے میں کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، تفتیش کریں، اگر ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن تحقیق یہ بغیر
ان کو چور سمجھ کر ان کو چور سمجھنا اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اگر کوئی چیز کسی مومن کے اندر نظر آئے تو اس کے لیے کوئی اچھی وجہ تلاش کرو کہ شاید اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب اس واقعہ کو دیکھیں کہ حالانکہ حقیقت میں وہ عورت نے وہ ہار نہیں اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے اس پر الزام لگایا، اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کی تلاشی لی، کپڑے اتار دیے، لیکن بعد میں وہ چیل ہار اٹھا کر لے گئی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، سب سے زیادہ جھوٹی بات وہ بدگمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔